اسلامی بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو نماز اشراق پڑھنے کا طریقہ، اس کی فضیلت بتائیں گے بہت ہی آسان لفظوں میں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پہلے آپ یہ سنیں کہ نماز اشراق پڑھنے میں کتنا ثواب ملتا ہے، کتنا اجر ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ترمذی شریف میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر بیٹھا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، یعنی سورج نکل آئے اور اونچا ہو جائے، پھر 2 رکعت نماز اشراق کی پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ اس کی فضیلت ہے، اور اس کے پڑھنے پر یہ ثواب اور اجر اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ یعنی ایک حج کرنے والے کو جو ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے، اور ایک عمرہ کرنے والے کو جو عطا فرماتا ہے، وہ ثواب اس بندے کو بھی عطا فرماتا ہے جو اشراق کی نماز ادا کرتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہ پڑھی کب جاتی ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ اور آپ سن لیں۔ تو میں نے بتایا کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر آپ بیٹھے رہیں، سورج جب بلند ہو جائے تو یہ اس کے پڑھنے کا وقت ہے، یعنی جب سورج بلند ہو جائے گا تو اس وقت یہ نماز پڑھی جائے گی۔ اب اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، آپ وہ بھی سن لیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جس طرح سے ہم اور نفل نمازیں ادا کرتے ہیں، اسی طرح سے یہ نفل نماز بھی ہمیں ادا کرنی ہے۔ مثال کے طور پر اس طرح سے سب سے پہلے آپ نیت کریں۔ نیت اس طرح کریں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز اشراق نفل کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں، یہ اس کی نیت ہو گئی۔ اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں۔ ثنا آپ جانتے ہیں، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ثنا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں پڑھیں، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین کہیے گا آہستہ۔ پھر اس کے بعد آپ کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو آپ ملائیں، کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، کوئی سورت اس میں مخصوص نہیں کی گئی ہے، جو سورت بھی آپ اچھی طرح پڑھنا جانتے ہیں تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ صورت ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کو دوسری عادت وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اکثر اسلامی بھائیوں کو سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف یاد ہوتی ہے، تو وہ بھی آپ اس کی جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں، رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھیں 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ۔ پھر آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہونے کے بعد ربنا ولک الحمد بھی کہیں گے، بہتر ہے۔ پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی پڑھیں 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، جتنی مرتبہ یا 7 مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے بیٹھیں، تھوڑی دیر بیٹھیں 1-2 سیکنڈ، پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسرے سجدے میں جائیں، پھر وہی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ ایک رکعت ہو گئی آپ کی۔ دوسری رکعت میں آپ کو سب سے پہلے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے جو ہم نے آپ کو پڑھ کر بتائی تھی، پھر اس کے بعد آہستہ آمین کہنا ہے، پھر اس کے بعد آپ جو ہے کوئی سورت ملائیں گے، سورت ملانے کے بعد پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہونے کے بعد ربنا ولک الحمد کہیں گے، پھر آپ جو ہے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے، سجدے میں سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی پڑھیں گے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ بیٹھیں گے،
थोड़ी देर बैठेंगे 1-2 सेकंड, फिर अल्लाह अकबर कह के दूसरे सजदे में जाएंगे, तो फिर वही तस्बीह पढ़नी है आपको सुबहान रब्बियल आला, फिर आप अल्लाह अकबर कह के कादे में बैठ जाएंगे। अब आपको कादे में बैठने के बाद सबसे पहले अत्तहियात पढ़ना है, वो भी आप सुन लें। अब आपको मैं अत्तहियात पढ़कर सुनाता हूँ, वो भी सुनें। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ एक बात आप ज़हन नशीन कर लें कि ला इलाहा पर ये शहादत की उंगली हाथ का इस तरह से हल्का बनाना है, ये और ये ऐसे हाथ पर लगाना है और इसका इस तरह से पकड़ना है, और ला इलाहा पर ये उंगली उठानी है और इल्लल्लाह पर गिरा देनी है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसके बाद आप दुरूद इब्राहीमी पढ़ें, वो भी सुन लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद दुआए मासूरा पढ़ें, वो भी आप सुने। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ये दुआए मासूरा है। इसके अलावा अगर आपको कोई दूसरी दुआ याद है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप सलाम फेर दें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहकर पहले सीधे कांधे की तरफ सलाम फेरेंगे, फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहकर बाएं कांधे की तरफ सलाम फेरेंगे। ये आपकी 2 रकात नमाज मुकम्मल हो गई, यानी इशराक की 2 रकात नमाज आपको इस तरह अदा करनी है। हम उम्मीद करते हैं कि बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर समझ में ना आई हो तो आप हमसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।